أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین و ناظرین، درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ زمر کی آیات نمبر 39، 40، 41 اور 42 کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آیات نمبر 39 کی تلاوت اور ترجمہ۔ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون۔ اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے برادری کے لوگوں سے کہہ دیجیے، جو سازش وہ کر رہے ہیں، جس مخالفت میں وہ اتر آئے ہیں، ان کو بتا دیجیے کہ جی بھر کر آپ اپنا سازش کرتے رہو، اپنا مخالفت کرتے رہو، جس میں کوئی کسر نہیں آنی چاہیے، اور میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ یعنی جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے، ابلاغ کا جو کام ہے، دین حق پھیلانے کا جو کام ہے، میں وہ کرتا رہوں گا، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ جو تم کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو یا نہیں، اور جو میں کر رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس سے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ ایک بار پھر سن لیجئے کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس سے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اس میں یہ بات دو ٹوک الفاظ میں بتایا گیا کہ جو کارکردگی تم لوگ کر رہے ہو، اس کا خمیازہ تمہیں دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، اور آخرت میں وہ سزا، وہ عذاب تم پر مسلط کر دی جائے گی کہ جس سزا کو ختم ہونا نہیں ہے، وہ سزا ہمیشہ رہے گا جہنم کی صورت میں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ چلتا کرے گا، اختیار کرے گا، اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا
اس کی بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ آیات کریمہ کا ترجمہ ایک بار پھر سن لیجئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ یہ تو آیات نمبر 41 کا بامحاورہ ترجمہ تھا۔ اب اس کے بارے میں مختصر مفہوم یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی تمہیں جو کچھ سپرد کیا جا رہا ہے یا کیا گیا ہے، یہ کام صرف راستہ دکھانے کا کام آپ کو سونپا گیا ہے، پکڑ کر راستے پر لانے کی ذمہ داری آپ کو نہیں دی گئی ہے۔ تمہارا کام یا تمہاری ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے راہ راست پیش کر دو، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دو۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ گمراہی کے راستے پہ چلے، گمراہی اختیار کر لے، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی حالت کو دیکھ کر نہایت افسردہ ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا، یہ لوگ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے آپ کو بتایا کہ دیکھو، آپ کو افسردہ ہونے کی، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو جو ڈیوٹی سونپا گیا تھا وہ یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرنا، راہ راست کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، گمراہی سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، یہ امر آپ کو سونپا گیا تھا، یہ کام آپ نے اس ذمہ داری کا حق ادا کر لیا۔ آگے کوئی قیامت کے دن یہ جہنم رسید ہو جائے یا جو کچھ بھی ہو جائے، اس کی ذمہ دار آپ نہیں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقررہ کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرنے والے ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کرتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اس سے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقررہ کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرنے والے ہیں۔ یہ تو آیات نمبر 42 کا بامحاورہ ترجمہ تھا۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کا مفہوم جو مستند تفاسیر کی روشنی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ نیند کی حالت میں روح قبض کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد احساس، شعور، فہم و ادراک
اور اختیار و ارادے کی قوتوں کو معطل کرنا ہے۔ بندہ سوتا ہے، احساس ختم، شعور ختم، فہم و ادراک ختم، اختیار و ارادے کی قوت ختم۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس پر وہ نہ شعور رکھتا ہے جس وقت، نہ اس کا کوئی ارادہ چلتا ہے، نہ اس کو فہم و ادراک ہوتا ہے۔ اس ارشاد سے اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ موت اور زندگی کس طرح اس کے دستر قدرت میں ہے۔ کوئی شخص بھی یہ ضمانت نہیں رکھتا کہ رات کو جب وہ سوئے گا صبح لازماً زندہ ہی اٹھے گا۔ کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی نہیں۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں کہ ایک گھڑی بھر میں اس پر کیا آفت آ سکتی ہے اور دوسرا لمحہ اس پر زندگی کا لمحہ ہوتا ہے یا موت کا۔ کوئی گارنٹی نہیں، کوئی یہ فیصلہ نہیں دے سکتا ہے۔ ہر وقت سوتے میں یا جاگتے میں، گھر بیٹھے یا کہیں چلتے پھرتے، آدمی کے جسم کی کوئی اندرونی خرابی یا باہر سے کوئی نامعلوم آفت یکایک وہ شکل اختیار کر سکتی ہے جو اس کے لیے پیام موت ثابت ہو۔ اس طرح جو انسان خدا کے ہاتھ میں بے بس ہے، وہ کیسا سخت نادان ہے وہ انسان، اگر اسی خدا سے غافل یا منحرف ہو۔ ایسے ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں انسان کی موت اور انسان کی زیست موجود ہے، اور انسان کو پتہ تک نہیں ہے مجھے کب اس دنیا سے اٹھ جانا ہے، میری روح کب قبض ہونا ہے، یہ بھی معلومات انسان کے پاس نہیں ہے۔ انسان اتنا بے بس ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اس ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، خالق و رازق سمجھتا ہے۔ کتنی بڑی حماقت والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔